الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل و افضل الرسل و اکمل الرسل و اجمل الرسل و اجمل الرسل و خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ ولا نبوت بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کیا شان ہے شان خیر البشر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ رحمت نے پکارا خود بڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کب حق نے گوارا فرمایا دیکھے وہ ملال پیغمبر جبریل کو بھیجا دے کے خبر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آئی جو صحابہ تک یہ خبر کفار سے بولے خوش ہو کر اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ آیت ڈالی پھولوں کی یہ نقطے قطرے شبنم کے اعراب زرو تشدید ثمر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہر لفظ میں عرفان کی قطع ہر حرف کی رنگت قوس قضا ہر حرف کا چہرہ شمس و قمر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جس دل کو تلاش تسکین ہو مجروح ستم ہو غمگین ہو لازم ہے پڑھے وہ شام و سحر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے باد سبا تو جلدی جا میرا لے جا اے پیغامے جک عرض کری میرے مدنی نو تیرا تڑپ دا ادنا غلامے دن راتی رہندا یاد تیری وچ نہیں آندہ چین آرامے آسم بلا کول پڑے آ پڑے درود سلامے عقیدت اور محبت نال با آواز بلند جاگ کے اپنے پاک نبی دی ذات درود و سلام تلاوت فرما لو اللہم صلی علی سیدنا ہم تھوڑی سی ختم کریں آواز صاف کر کے کھولیں اللہ راضی قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر اکابر علماء کرام ختم نبوت دے پروانو اصحاب رسول اور آل رسول دے دیوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
اجداء خوبصورت باوقار اجتماع انتہائی شان و شوکت کے نال انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم استاذ العلماء استاذ القراء حضرت اقدس حضرت قاری فیض رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا سید عبد الرشید صاحب، میرے ساتھ رابطے میں رہے جناب قاری محمد ندیم صاحب اور دیگر احباب، اللہ کریم ان سارے دوستوں کو سلامت رکھے جن کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے کہ میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود اکابرین امت جن میں بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت مقبول زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب جرار دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت ربانی صاحب دامت فیوزہم، اللہ سب دی حاضری قبول کرے۔ قرآن مجید دی جڑی آیات مبارکہ آپ دوستاں دے سامنے اپنے خطبے تلاوت کی دین، میں چاہواں گا اس حوالے نال چند ضروری گلاں تساں حضرات دے سامنے عرض کراں، کامل توجہ ذوق اور محبت نال میری گفتگو سماعت فرماؤ گے، اور جدوں بھی گل سمجھ آئے اللہ دے رضا واسطے سارے محبت دے نال مل کے کہو گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ اللہ تانوں خوش رکھے، بولیا کرو میرے مٹھے، بولدا بندہ چنگا لگدا ہے۔ میں اپنی اللہ دے حضور التجا کردا، میرا مٹھا اللہ میرے سامعین جیڑا بندہ سبحان اللہ کہہ کے تیرا نام اچا بولے، اللہ انہوں اس جہان بھی اچا فرما، اس جہان بھی اچا فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی طرح بولو گے انشاءاللہ، ذوق نال میری گفتگو سنو گے انشاءاللہ۔ میں بڑی دیر دا بیٹھا تے میں ویکھ رہا سا میں پتہ نہیں خیر ہوئے شالا کاوڑے کیوں بیٹھے۔ بندے نو خوش رہنا چاہیے، اللہ تانوں ہمیشہ تر و تازہ رکھے، آمین اچھی آکھو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تلاوت کردہ آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، بیان فرمایا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ فرماندہ ہے میرا لاڈلا تے پیارا نبی، رب نے توانوں صاحب کوثر بنایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تُسا اپنے رب دی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ فرماندہ ہے میرا مٹھا نبی تیرا دشمن بے نام و نشان ہے، اے وقت گواہی دے گا کہ تیرا دشمن دھرتی تو مٹ جائے گا اور قیامت تک میرے محمد کا نام پوری دنیا چمکتا رہے گا۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی وجہ دے قرآن مجید کا کوئی ایک حصہ بھی اپنے پاک پیغمبر دے سینے تے نازل نہیں کیتا۔
اللہ نے جد بھی قرآن اتاریا ضرورت کے تحت قرآن اتاریا، جتنی لوڑ پئیے اللہ نے اس سے اعتبار کے نال قرآن کو نازل کیتا۔ اگر تھوڑی جی توجہ کرو، انبیاء سابقین تے اللہ کریم نے آسمانی کتاباں کو نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ نے انہاں نو تورات عطا فرمائی۔ اللہ نے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے انہاں نو زبور عطا فرمائی۔ اللہ کا عظیم پیغمبر ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے انہاں نو انجیل عطا فرمائی۔ انبیاء سابقین تے اللہ نے آسمانی صحیفیاں نو نازل کیتا، لیکن یاد رکھو وہ پہلے پیغمبراں تے اللہ نے جدوی کتاب نو نازل کرنا چاہیا، اللہ نے پوری کتاب ابن مصفدہ تیار کر کے اپنے پیغمبر کے حوالے کر دیتا۔ فرمایا اس کتاب نو اپنی قوم میں پیش کرو، جیڑا بندہ اس کتاب تے عمل کرے گا اللہ انہوں جنت راہی بنائے گا۔ حضرت موسیٰ دیواری آئی، اللہ نے تورات پوری کتاب ابن مصفدہ تیار کر کے اپنے نبی کے حوالے کر دیتی۔ حضرت عیسیٰ دیواری آئی، اللہ نے انجیل پوری کتاب مصفدہ تیار کر کے اپنے پیغمبر کے حوالے کر دیتی۔ لیکن کون خلیفہ تھے حضور روشن ضمیر ہو، جدو باری آئی آمنہ دے درے یتیم تھی، جدو باری آئی عبداللہ دے نور نظر تھی، جدو باری آئی شافی معاشر پیغمبر تھی، سلار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا آمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبیان دی طرح علامت و الناس تک یہ پورا قرآن یک بار کی میرے نبی تھے نازل نہیں کیتا، بلکہ 23 سال تک میری آقا نو جگہ بھی لوڑ پئی کے اللہ نے قرآن اتاریا۔ جس جگہ تے لوڑ پئی اسے جگہ تے قرآن اتریا، جتنی بھی ضرورت پئی اتنا قرآن اتریا۔ گویا کہ میں نو آچھر دے یہ قرآن کیا ہے؟ میرے پاک محمد دی عداوت عداب ہے۔ نبی بولے تو قرآن اترے، نبی چلے تو قرآن اترے، نبی بیٹھے تو قرآن اترے، نبی دے تذکرہ تو قرآن اترے، نبی یارے چاہے تو قرآن اترے، نبی راتہ اتر پہ تو قرآن اترے، نبی مکے چاہے تو قرآن اترے، نبی مدینے دے میں چاہے تو قرآن اترے، نبی دے چہرے دی گل ہوے تو قرآن آوے، نبی دی ظرف دی بات آوے تو قرآن اترے، نبی دے رخسار دے ذکر ہوے تو قرآن اترے۔ اے قرآن کیا ہے؟ میرے محمد دیا عداوت عذاب ہے۔ میرا وجدان آکھ دے، میرے آکھن دے اللہ نے قرآن میرے محمد دی عداوت نازل کی دے۔ 23 سال تک میرا نبی جیوے جیوے عداوت دکھاتا گیا، اللہ قرآن محمد دی نازل کرتا گیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ تسی جیو آمین ہی نہیں آدھے مٹھو ہی نہ بولو پر انشاءاللہ جین دے بتا کوئی گالی نہیں بولنے نہ بولو، میرا کو زور ہے کدی بندے نہیں بولنے۔ میں جیڑے پاسے منہ کرے نا میں نے لگتا شاید ہی یہ میرے تے کابڑے بیٹھے سجے کھپ ویکھا انج لگتا بس ہون خیر کوئی نہیں تے میں فٹ کھپے وینا جد ایتے منہ کردہ تے اونا تو ڈھیر کابڑے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رہو۔ ایک جملہ آکھا جا سرکار تے فکر دی مجلس سے آئے بیٹھے ہو، قرآن تے فکر دی مجلس سے تے جدو بندہ ذکر رسول ہے جمع ہوئے نا کوئی چھوٹا نہیں ہوندہ
کوئی وڈا نہیں ہوندا، کوئی امیر نہیں ہوندا، کوئی غریب نہیں ہوندا، کوئی نیکوکار تے کوئی بد اعمال نہیں ہوندا، نہ کوئی نواب، نہ کوئی سردار، نہ کوئی نمبردار، نہ کوئی ریڑی باز، نہ کوئی مزدور، اتنے جو بھی آئے گا زہرا دے پاپا تے دردہ غلام بن کے آئے گا۔ جد اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں کہ آپ کا غلام ہے سرکار دے، تو پھر غلامہ والا روپ دھار کے بیٹھو گے۔ راضی بیٹھی ہو؟ سبحان اللہ، او بولو۔ سبحان اللہ، یا ناراض بیٹھی ہو؟ جیڑا بندہ راضی بیٹھے میں دعا کرتا انشاءاللہ او تے رب راضی ہوگی۔ توجہ کرو، اللہ نے تورات اتاری، انجیل نازل فرمائی، پوری کتاب انہیں مصفدہ تیار کیتا تے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ قربان جاما قرآن دے آمن تو میرا نبی ادامہ وکھاندا گیا، قرآن اترتا گیا۔ ایک قرآن نبی دے بول دا نام ہے، نبی دے سمن دا نام، نبی دے اٹھن دا نام، نبی دے کھامن دا نام، نبی دے پیمن دا نام، نبی دے تبلیغ دا نام، نبی دے جہاد دا نام، نبی دے تلاوت دا نام، نبی دے عبادت دا نام، نبی دے سجدے دا نام، نبی دے تربت دا نام، نبی دے چکر دا نام۔ میرا وجدان آکھتے کہ جیوے میرا پاک محمد ادامہ دکھاتا جائے گا، قرآن محمد دے نازل ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ بھی کہہ سکے شاہ جی جد بغیر وجہ دے قرآن نہیں آیا تے والتا ضرور وجہ بیان کرو نا۔ اللہ نے جو اعلان کیتا انا آتیناک الکوثر، کوئی نہیں میں بیٹھے، میرا خیال ہے تسی سم پو ویندی باقی اٹھا دے سا، کوئی گل نہیں۔ جڑے مار کا تھوڑی دور بیٹھے رنجے لگ دے جویں مار کے بھجو ہیں۔ اوہ رل بنجو میرے نال میرے پیارے، بولو اللہ تواڈی جوانی اچ برکتاں پاوے، آمین اچھی آکھو۔ کوئی بندہ بھی تھوڑا سا ہی کو آہستہ لگے، آواز صاف کریں، یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جد بغیر وجہ دے قرآن نہیں آیا تے ضرور بیان کرو نا۔ اللہ نے جو اعلان کیتا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر۔ اگر تھوڑی جی توجہ کرو تو میں ایدہ سبب نزول بیان کرتا، ایدہ پس منظر بیان کرتا۔ اللہ نے جو سورت اتاری ایدی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھے، تفاصیل موجود ہے کہ میرے پاک پیغمبر تو اللہ نے بڑے مقام دیتے، اللہ نے بڑی عظمتہ نال میری آقا نو نوازیا، اللہ نے کائنات دیا ساریا نیمتا میرے نبی نو عطا کی دیا، اللہ نے خوبصورت رشتے بھی محبوب نو عطا فرمائے، اللہ نے والدین بھی دیتے، رب نے بیویاں بھی دیا، اللہ نے اولاد بھی دیتی، اللہ نے پاک نبی نو 4 دیا بھی عطا کی دیا، نبی نو 3 بیٹے بھی عطا کیتے، میرے پاک محمد دیا جوان ہویا، الہ شادیہ ہویا، آل سنت والجماعت دا نوکر اعلان کرتے، ایدے وچ کوئی دو رائے نہیں کہ سجدہ زینب میرے نبی دی بیٹی ہے، سجدہ رقیہ میری آقا دی بیٹی ہے، سجدہ ام کلثوم میرے نبی دی بیٹی ہے، سجدہ فاطمہ الزہرا ایدہ پیغمبر دیو بیٹی ہے، جنہاں نو میری آقا نے ایوے سامنے بٹھا کے آکھیا یا فاطمہ اما ترسا ان تکونی سجدہ النسائی
آلے نبی تنال سانو اتنا پیار ہے، آلے محمد تنال ساڈا کنیکشن اتنا مضبوط ہے۔ رب کعبہ دی قسم جب تک یومیہ 5 مرتبہ فرض نماز دے میں آلے محمد تے درود نہ پڑھا، رب میری نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ ایک بندہ رب دے حضور آئے، عشاء دی نماز پڑھی سی تے وال اللہ دے حضور میں نیت کی تھی 2 رکعت نماز نفل دی، توجہ ہے، انہیں جو کھلوتا نفلی رب دے حضور تے پڑھنا شروع کیتا قرآن نو، پڑھ دے ہکے رکعت دے سارا قرآن مکمل پڑھ چھوڑیا، اس تو بعد رکوع کیتا، سجدے گیا تے جب سر سجدے چ رکھیا، سردی دی رات آتے 2 گھنٹے دا سجدہ بھی کیتو، ایویں رب دی کبریائی نو بیان کردا رہیا، رب دے قدماں تے اپنی جبین نیاز رکھ کے اپنے مالک نو محبت تے صد ماردا رہیا۔ میں تہاڈے کول پوچھدا، جیڑا بندہ ساری رات کھلو کے 1 رکعت وچ پورا قرآن پڑھے، 3 گھنٹے تے لمبا سجدہ کرے، بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، او بولو تو صحیح، او بولو میرے مٹھے، بندہ تھک بھی تو جاندا ہے، آپ 5 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتے، اے بندہ 1 رکعت اللہ دا پورا قرآن پڑھے، 3 گھنٹے تے سجدہ کرے، تے ول اجے ہے نماز تے نماز بیٹھ کے خیال کرے، مولا میں تیرے حضور کھلو کے 1 رکعت قرآن پڑھے ہے، میں 3 گھنٹے دا سجدہ کیتا ہے، مولا کمزور ہاں، بندہ ہاں، تھک گیا، اجازت دے سلام چا پھیرا تاکہ تھوڑے جی نیندر کرا، آرام کر لوا۔ اللہ فرماندا ہے میرا بندہ خبردار، تو قرآن پڑھے ہے میرے واسطے، قیام کیتا ہی میرے واسطے، 3 گھنٹے دا سجدہ کیتا ہی میرے واسطے، مگر مینوں محمد تے آل محمد تے نال اتنا پیار ہے، خبردار سن، نماز دا سلام پھیرن تو پہلے خبردار، جب تک میرے محمد آل محمد تے درود نہیں پڑے گا میں تیرا ساری رات دا قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں کرا گا۔ ہمارا گزارا نہیں ہے آل رسول کے سوا، سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر جو لانے کا مدینہ چھوڑا آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ نیزوں پر بڑا جس نے کلام اللہ۔ صدقے جاواں تو سیدھا بے سریاں نو بھی پیسے دیں گے، اللہ راضی ہوئے۔ توجہ کرو، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، کتنی عظیم ذات ہے سید حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا رسول ہے، جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی ڈول ہے۔ میں فخر کرتا ہوں آل محمد کی غلامی پہ، ماشاءاللہ۔ بعض لوگ چاچے کا نام لیندن، ہے توجہ، او یزید میں آدھا ہونا جے ایڈا چنگا ہوندہ تا میرا امام ہاتھ ہاتھ رکھ نہ دیندہ، ابا چنگا آنا علی کے بڑے شہزادے نے
جناب امیر معاویہ دے سر تے خلافت دی پگ دا ہاتھ رکھیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اونا تول این سی. ابا چنگا آنا صحابی رسول ہے, میرے آقا دا سال ہے, منظور نظر رہے. ایک روایت یاد آئی, میں نے تکنا ذرا. ایک دن میرے آقا موجود ہیں, جبرائیل امی آئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل تو قرآن لے کے امنے نا, تے میرے قدمے ایک جماعت بیٹھی ہے میرے پہلوے, یہ 6 لوگاں تے مشتمل ہے, ایک کمیٹی ہے. یہ جڑا تو قرآن لے کے محمد دے سینے تے اتر دے نا تے میں بول دا یہ فوری قرآن لکھ دن. لیکن میرے ضرورت ہے کہ مزید کوئی کاتب قرآن ہوئے جڑا میرے پہلو وچ بیٹھ کے قرآن لکھے. جبریل تو میرا یار ہے نا, تے میں تیرے کو مشورہ منگدا مزید کیدی ڈفٹی لاوا کہ میرے کول بیٹھ کے قرآن لکھے. حضرت جبرائیل کہنے لگے آقا او تہاڈی مجلس وچ امیر معاویہ موجود کوئی نہیں. نہ بولو کوئی گل نہیں. تہاڈی مجلس وچ امیر معاویہ موجود کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا معاویہ تو ہے, یہ تو ہر وقت میری خدمت ہے, میرے پہلو ہے, میرے قدم ہے, میرا منظور ہے نظر ہے, ہر وقت میری آنکھیں بتا رہے. تے جبریل کہنے لگے سونیا پھر پوچھ دے کیوں ہو, ایو ڈفٹی معاویہ دے ذمہ لاؤ نا. فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ, معاویہ بہادر بھی ہے, امانت دار بھی ہے. مینوں آکھن دے اگر میرے محمد دے سینے تے جبریل قرآن لاوے چ امین ہے, امیر معاویہ قرآن لکھانے چ امین ہے. چنگا ہانا علی دے وڈے شہزادے نے خلافت دی پگ دا ہاتھ رکھیا, کوئی نہیں وے بیٹھے. چنگا ہانا تے چھوٹی علی دے شہزادے نے بیعت دا ہاتھ رکھیا. جے یزید ایڈا چنگا ہوندا تے میرا پیر من نہ لیندہ. کوئی دو موقف نہیں, کوئی دو رائے نہیں. میں اور میرے مسلک کے تمام اکابر, میری قوم, ہم کل بھی آل محمد کے غلام تھے, ہم آج بھی آل نبی کے غلام ہیں. دنیا نے مٹانا چاہا, یہ آپ کی محبت کو پانی دے رہے ہیں. دنیا نے مٹانا چاہا امام حسین کا نام, مگر مٹانے والے مٹ گئے. جیڑا بندہ آلے رسول دے پیارے چ نہ بولے نا او تے بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. انہیں کچھ نہیں بچایا تواڈے کل واسطے. میں اسلام کے ہر شہید کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں. اسلام کے دامن میں جتنے لوگوں نے بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ اس امت کے محسن ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینو ذرا دو بندے اٹھو نا, اینو قابو کرو, کیونکہ اینو نقصان کریں دے. اٹھو ترے جوان کھڑے ہو, اینو قابو کرو. ہاں یہ خطرناک ہے, اتھے جڑے بیٹھے نو انو قابو کرو. انشاءاللہ تو انو کدی بھی دکھ نہ ہوئے. آگے کھوا رہے ہیں نا, انو قابو کرو, اللہ راضی ہوئے. انو کٹو نہیں, یہ سیدھا کرن دی کوشش کرو. اچھا چلو کر لو. بندے جڑے بندے اتھے بیٹھے نو انو قابو کر لو. تو انو میری گل سمجھ نہیں آ رہی. یہ نقصانات ہم نے کئی دفعہ ہوتے دیکھے ہیں, اس واسطے ٹائم تو پہلے سمجھنا چاہیے. میرا مٹھا اللہ تیرے پیارے محبوب دی پاک آل دا ذکر کردہ بیٹھا. مٹھا تھوڑی جی دیر کرم فرما, اس آواز روک دے میرا اللہ. میں بہت کمزور ہاں, گنہگار ہاں,
مگر میری کن تے کربلا تے مقدس شہیدہ دا خون ہے میرا مٹھا اللہ تھوڑی دیر واسطے اس ہوا کو روک دے تاکہ اثر جی بھر کے تیرے پاک پیغمبر دی پاک آل دا ذکر کریں تسی درود پاک پڑھو تے ہون ہوا انشاءاللہ رک ویسی ٹینشن نہ لو اللہ دے فضل نال رب بڑا شکر کریم ہے بہت کریم ہے انشاءاللہ میں عرض کر رہی ہوں کہ اسلام کے دامن میں شہداء کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس امت کے جوانوں نے اپنی گردن کا لہو دیا اور پیغمبر کے دین کا جھنڈا سر بلند کیا میں اسلام کے شہیدوں کی عظمت کو عقیدت کے سلام پیش کرتا ہوں کل قیامت کے دن جب شہداء کو بلایا جائے گا شہید اپنی قبروں سے اٹھ کے آئیں گے میرا وجدان کہتا ہے جس قبر کو بھی کھولا جائے گا شہید اپنے وجود اور سر کے ساتھ سلامت قبر سے باہر آئے گا خواہ وہ بدر کے شہید ہو احد کے شہید ہو حنین کے شہید ہو خیبر کے شہید ہو مکہ اور مدینہ کے شہید ہو شہید اپنی قبر سے اٹھے گا دھڑ بھی ہوگا سر بھی ہوگا مگر آل محمد کے شہید ہو کل جب تمہاری قبروں کو کھولا جائے گا اللہ کے حکم سے تمہاری قبریں پھٹے گی اللہ شہیدوں کو بلائے گا میرے پاک محمد کی پاک آل کے شہیدوں قبر کھلے گی کسی قبر سے کربلا کے شہیدوں کا سر ملے گا دھڑ کوئی نہیں کسی قبر سے وجود ملے گا سر کوئی نہیں سر کہیں دفن ہے وجود کہیں دفن ہے یہ کر کے دنیا نے سمجھا ہم نے مٹا دیا مٹ گئے یہ لوگ میں کہا کرتا ہوں مٹانے والوں مٹتا وہ ہے جس کا نظریہ مٹ جائے مٹتا وہ ہے جس کا کاش مٹ جائے مٹتا وہ ہے جس کا دین مٹ جائے میں بابا کے دول کہتا ہوں آج اگر دھرتی سے کوئی مٹا ہے تو یزید مٹا ہے آج اگر کوئی مٹا ہے ابن سیاد مٹا ہے آج اگر کوئی مٹا ہے خالی قاتل مٹا ہے آج اگر کوئی مٹ گیا تو شمر لائن مٹ گیا حسین تیرا نظریہ زندہ حسین تیرا موقف زندہ حسین تیرا کار زندہ حسین تیرا مشن زندہ حسین تیرے بابے کا کلمہ زندہ حسین تیرے نانے کا قرآن زندہ حسین تو کل بھی زندہ باد تھا حسین تو آج بھی زندہ باد ہے دل برا بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صف بر زمین بھی حسین ہے سر یاسماں بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہیں زمین کے کسی آدمی کے خمین کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جاں بھی حسین ہے سنو اے فقط کے یزیدیوں سنو اے شمر کے قصیدیوں جو یزید تھا اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے میں نبی دی پاک آل دا بھی نوکرا میں محمد دے اصحاب دا بھی نوکرا صدیق میرا ایمان ہے حسین میری نماز ہے حسین نہ ہوئے نماز نہیں ہوندی صدیق نہ ہوئے ایمان نہیں بچتا ربانی صاحب قانون دنیا ہے جب دو مومن آپس سے ملاقات کرتے نا اور محبت بری نگاہ ایک دوے دے چہرے تے پہندن ہوندہ یہ ہے انہیں جو ہر ایک بندہ دوے دی نگاہ دے وچ اتر جاندے
میں نے عزت قاری صاحب سے ملاقات کی، میں نے محبت بھری نگاہیں ان کے چہرے پہ ڈالی، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا۔ اگر تسی غور کرو نا تے تریا بندہ سالسی کرے تے دوواں دی اکھاں نو تکو، اوتی تصویر ایدی آنکھیں چ نظر آئے گی۔ کوئی نہیں وے بیٹھے تسی میرے قریب ہونا ذرا، میں نے دیکھو انہاں دی آنکھیں چ میرا عکس، میرے اپنی پگڑی نظر آ رہی ہے، میرے اپنا لباس نظر آ رہی ہے، میرا وجود انہاں دی آنکھیں چ مینوں نظر آ رہی ہے۔ ذرا تساں تک کو میری آنکھیں چ بھی ہو۔ جدو دو مومن ایک دوے نو محبت نال ویکھدن، انہیں چو ہر ایک بندہ دوے دی نگاہ دے وچ اتر جاندا ہے۔ ہر ایک بندہ قربان جاوا صدیق تیریاں ادامہ تو، صدیق نے رج رج کے مصطفیٰ نو تکے ہے تے مصطفیٰ نے رج رج کے ابو بکر نو تکے ہے۔ گویا کہ صدیق دی اکھ ویکھا تے نبی دا عکس نظر آندے، تے جے نبی دی اکھ ویکھا تے صدیق دا عکس نظر آندے۔ اے جیڑا روی محمد دی اکھ وچ، بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، جب تک دنیا میں آقا زمین کے سینے پہ رہے، صدیق نبی کی آنکھوں میں رہا، اور جب آقا زیر زمین اپنی جنت میں اتر گئے تو صدیق نبی کے روزے میں رہا۔ یا صدیق نبی دی اکھچ مل دے یا محمد دے روزے چ مل دے، جے تو ایک دائی تیس مار خواہ ہے تے میں تیرو چیلنج کرتا، رب کعبہ دی قسم تو تے تیری ذریت الٹی لٹک جائے، قیامت آ سکتی ہے، نہ صدیق محمد دی آنکھیں جو نکل سکتے، نہ صدیق نبی دے روزے جو نکل سکتے۔ اللہ نے موقع دیتا تھا پھر کدی صحیح بابا اس قرآن دے نال یاری لاؤ، اپنے اس مرکز مدرسہ تعلیم القرآن مسجد صدیق اکبر دے نال پوری محبت دا ثبوت دیو، بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ میری تواڈی سارے دی حاضری اپنی دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ کوئی بندہ نہیں اٹھے گا، بیٹھو اطمینان نال تشریف رکھو، دعا ہو سی، دعا تو بعد اٹھ کے جاؤ گے۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول کرے۔